اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فأنساه الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 تک ہم نے ان دو ساتھیوں کی خواب کا بیان کیا تھا۔ وہ دو ساتھی جو کہ بادشاہ کے بڑے مقرب تھے، بڑے نزدیکی غلام تھے۔ ایک بادشاہ کا ننبائی تھا، باورچی تھا، اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو شراب پلایا کرتا تھا۔ تو ان دونوں کو جو ہے وہ بادشاہ کے قتل کے جرم میں دونوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ ان دونوں کو جو ہے وہ قتل میں ملوث پایا گیا کہ شاید یہ بادشاہ کو قتل کرنے کے سازش میں شامل تھے، اس لیے ان دونوں کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا۔ یہ جیل میں آئے جب، تو جیل میں آنے کے بعد انہوں نے ایک دن رات کو خواب دیکھا، اور پھر اس خواب کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، جو کہ جیل کے اندر ہی ان کے ساتھ تھے۔ اب پچھلی آیات میں ہم نے آیت نمبر 40 تک اس بات کا بیان کیا تھا کہ ان میں سے ایک نے خواب دیکھا تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اسی طرح جس طرح کے عام روٹین میں بادشاہ کے لیے شراب بنایا کرتا تھا، اس نے انگور کے خوشے لیے اور اس کو سارے مراحل سے گزار کے اس نے بادشاہ کے لیے شراب تیار کی۔ اس نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے جو نانبائی تھا، اس نے خواب میں بھی یہی دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کے اپنے سر پہ میں نے ٹوکرا روٹیوں کو اٹھایا ہوا ہے اور میں بادشاہ کے لیے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، اور اس میں سے پرندے جو ہے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، اوپر سے اڑا کے لے جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے یہ خواب دیکھا۔ یہ دونوں آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو اپنی نبوت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو ہے وہ ترغیب بھی دی، تبلیغ بھی کی، اور اس کے بعد پھر اب آیت نمبر 41 اور 42 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم دونوں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پہلے سے کہا جس نے دیکھا تھا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، اور وہ تھا بھی جو ہے وہ بادشاہ کا ساقی تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری تعبیر یہ ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 خوشے ہیں انگوروں کے، اور 3 خوشوں سے تم جو ہے نچوڑ کے شراب بنا رہے ہو بادشاہ کے لیے۔ تمہارا خواب تو بڑا بہترین ہے، بڑا اچھا خواب ہے۔ تم 3 دن بعد رہا ہو جاؤ گے، بادشاہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں رہا کر دے گا، تم واپس اپنی ڈیوٹی پہ لگ جاؤ گے۔ جس طرح تم بادشاہ کے لیے شراب بنایا کرتے تھے، اب بھی بادشاہ کو شراب دیا کرو گے۔ تمہاری خواب تو بڑی اچھی ہے۔ اور دوسرے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خواب بڑا برا ہے، اس لیے کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کے مطابق جو ہے تم نے ٹوکرے میں 3 روٹیوں کی جو ہے وہ ڈھیر اٹھائے ہوئے ہیں، 1 2 اور 3 روٹیوں کی قطاریں تھیں۔ اس نے بھی اس طرح دیکھا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بھی 3 دن ہیں، 3 دن بعد تمہیں جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے گی، تمہیں بادشاہ سولی پہ چڑھا دے گا، تم پہ الزام آئے گا سازش کرنے کا، اور تمہیں سولی پہ چڑھا دے گا، اور تمہیں بادشاہ اتنی عبرتناک سزا دے گا کہ تم سولی پہ لٹکے رہو گے، اتنے دن لٹکے رہو گے کہ پرندے آ کے تمہارے سر کو نوچیں گے، سر کا گوشت کھائیں گے، سر کو نوچیں گے، اور تم اسی طرح اس تکلیف میں ہوگے۔ تو اب دونوں نے جو ہے وہ خواب کی تعبیر تو سن لی۔ اب ان دونوں کے ساتھ پھر بعد میں اسی قسم کا معاملہ ہوا۔ تیسرا دن جب آیا، 3 دن پورے ہوئے، تو دونوں کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا کہ آج تمہارا جو ہے وہ مقدمہ ہے، آج تمہارے متعلق فیصلہ ہوگا۔ تو اسی طرح بادشاہ نے اس ایک کے متعلق یہ فیصلے دے دیے کہ اس کو رہا کر دیجیے، واپس اپنی ڈیوٹی پہ لگ جائے جو شراب پلانے والا تھا، اور دوسرے کے متعلق بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کو پھر اسی طرح سولی پہ جو ہے وہ چڑھا دیا گیا، جس طرح اس نے خواب دیکھا تھا، تو اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اور پھر بادشاہ نے عبرت کے لیے کہ جو شخص میرے خلاف سازش کرے گا قتل کی، اس کی اتنی سزا ہوگی۔ حالانکہ عام طور پہ سولی پہ جب چڑھایا جاتا ہے، جب مجرم جو ہے وہ اس کی سانس نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، پھر اس کو اتار لیا جاتا ہے اور پھر اس کو تدفین اور تکفین کے مراحل سے گزار کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بادشاہ نے عبرت کے لیے یہ لٹکا رہے گا جب تک اس کی لاش جو ہے خود مسخ نہ ہو جائے، خود ختم ہی نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ تو پھر اس کی لاش اسی طرح پھر لٹکی رہی، یہاں تک کہ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا رہا، وہ بدبو اس میں پھیل گئی، اور بعد میں روایت میں آتا ہے کہ پرندے واقعی آ کے اس کے گوشت نوچ کے جو ہے وہ پرندے کھاتے رہے، اس کے سر کو بھی جو ہے وہ نوچ کے کھاتے رہے۔ تو اس نے وہ جو خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور روٹیاں پرندے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح بیان کی۔ اب یہاں پہ
دو قسم کی روایات آتی ہیں. یہ تو جو میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے تو اس آیت کریمہ کا ظاہر ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی مختصر سی، لیکن اس میں دو قسم کی باتیں ہیں. ایک یہ ہے، ایک روایت اس کے متعلق یہ ملتی ہے کہ ان دونوں نے جو خواب دیکھا تھا حقیقت میں خواب نہیں، یہ جھوٹا خواب انہوں نے دیکھا تھا. ان کا جھوٹا خواب تھا، یہ حقیقت میں خواب انہوں نے دیکھا نہیں تھا، یہ جھوٹا خواب تھا. انہوں نے جو ہے وہ آپس میں کہا کہ یار سارے لوگ آ کے ہر روز آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے تمام قیدی کچھ نہ کچھ خوابیں بیان کرتے ہیں اور آپ تعبیریں بیان کرتے ہیں، چلو آج ہم دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، جا کے بادشاہ کو اپنے جو ہماری ڈیوٹی تھی جو ہم بادشاہ کی خدمت کیا کرتے اسی کے متعلق کوئی خواب بنا کے یوسف کو جو ہے وہ سنا دیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا تعبیر دیتے ہیں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا. جس طرح انسان مذاق پہ کوئی بات کرتا ہے، یار سارے لوگ ان سے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہر کسی کو تعبیر بڑی یقینی بتاتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اس روایت کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں بادشاہ کے بڑے خاص تھے، خاص غلام تھے، خاص نوکر تھے، اور جو شخص بادشاہوں کا اور اس قسم کے جو ہے وہ بڑے لوگوں کا بڑے نزدیکی غلام یا خادم ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کوئی چیز سمجھتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بادشاہ کا غلام تھا اور یہ بادشاہ کے جو ہے وہ غلام تھا اور انہوں نے پتہ نہیں کس معاملے میں ان کو یہاں پہ قید کر دیا ہے. تو وہ انہوں نے ایک مذاق بنانے کے لیے مذاقاً حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح کہا کہ اس طرح میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے یہ اپنے آپ سے گھڑ لیا. ایک روایت یہ ہے. تو جب انہوں نے یہ یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بیان کی، اب ان کا مقصد تو مذاق تھا سب لوگوں کے سامنے، تو جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کر دی نا کہ تمہاری یہ تعبیر تو یہ ہنسنے لگے. یوسف علیہ السلام تم اتنا یقین سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا، میں آزاد ہو جاؤں گا اور یہ جو ہے پھانسی پہ چڑھ جائے گا، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے، یہ تو ہم نے خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے. یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں، اگر تم نے ویسے بھی کہا ہے، جھوٹ بھی کہا ہے، تو ایسا ہی ہوگا جس طرح میں کہہ رہا ہوں. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، آیت نمبر 41 میں یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو دو سوال تم دونوں نے پوچھے ہیں نا، دو خوابیں تعبیر بیان کی ہے، فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے. اب تم چاہے جھوٹ بیان کر رہے ہو کہ سچ بول رہے ہو، اسی طرح ہوگا تمہارے ساتھ. تو ان کو اپنی مذاق کا جواب ملا. اس لیے اس روایت کے متعلق اگر جو یہ اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں پھر علماء کہ جو نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، ان کا امتحان نہیں لینا چاہیے. ایک ان کا امتحان نہیں لینا چاہیے، ایک ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس لیے کہ ان کا امتحان لیتے ہوئے انسان ان کو حقارت کی وجہ سے ان کا امتحان لیتا ہے کہ پتہ چلے. تو لہٰذا انسان کو یہ نہیں، انسان اگر کسی کا ادب نہیں کر سکتا، اس کے علم پہ عمل نہیں کر سکتا، اس کی بات سننا نہیں سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مذاق اڑائے. بس ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم کسی اور کی بات سن لو، کسی اور سے جا کے مسئلہ پوچھ لو. تو لیکن نیک لوگوں کا مذاق اڑانے کا پھر یہی وبال ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، یہ تو کوئی عام معبر یا کوئی عام شخص نہیں تھے، تو اللہ کے نبی تھے. اور اللہ کا نبی جو ایک مرتبہ گفت ان کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر کرتا ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم دونوں نے جو سوال پوچھا ہے بے شک تم مذاق کرتے ہو یا ہنس رہے ہو، اسی طرح ہوگا. اور پھر وہی ہوا. سب لوگوں نے دیکھا کہ تیسرے دن دونوں کے ساتھ اسی طرح یہ ہوا، دونوں اس طرح ہو گیا. اور دوسری روایت کے متعلق واقعتاً انہوں نے خواب دیکھا تھا. دوسری روایت کے مطابق یہ بات حقیقت پہ بنا ہے کہ واقعی ان دونوں نے خواب دیکھا تھا اور ان دونوں نے اپنی خواب بیان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہ بتا دی. اب جب ان کو تعبیر کا پتہ چلا تو ان کو تو پہلے سے پتہ تھا. اگر دوسری روایت کو ہم لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کو بھی جو تعبیر بتایا کرتے تھے بالکل وہ ہو کے رہتی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو کہا تو ان میں سے ایک تو خوش تھا اور دوسرا پھر بڑا خفا تھا کہ مجھے تو تیسرے دن جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. بہرکیف دوسری روایت کے مطابق انہوں نے حقیقت میں خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر اسی طرح بیان کی تھی. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 41 میں، یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے، اے میری جیل کے دونوں دوستو، اما احدکما، تم میں سے ایک شخص جس نے یہ دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، فیسقی ربہ خمرا، وہ بادشاہ کو اسی طرح پرانے طریقے کے مطابق شراب پلائے گا، مطلب اسے آزاد کر دیا جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا شخص ہے جس نے روٹیوں کا ٹوکرا دیکھا خواب میں کہ اس میں سے پرندے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، فَيُسْلَبُ، تو اس کو پھانسی دی جائے گی. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پھر پرندے کھائیں گے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر کا گوشت، اس کے سر کا گوشت پرندے اچک کے لے کے جائیں گے اور کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي، فیصلہ ہو چکا ہے
اس کام کا فیہ تستفتیان جس کے متعلق تم دونوں نے سوال کیا تھا، جو تم دونوں نے خواب کا پوچھا تھا اس کے متعلق قضیہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کوئی بھی خواب بتانے والا یقین سے نہیں کہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خواب کا بڑا بھی علم دیا ہوا ہے اور اس کو خواب کا پتہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرائن سے، شواہد، تجربات کی بنیاد پر اس اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، لیکن خواب یقینی نہیں ہوتا، یاد رکھیے خواب ظنی ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو۔ اللہ کے علم جو ہے وہ یقینی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ معبر کوئی عام معبر نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی جب کوئی تعبیر بتاتا ہے یا کوئی بات بتاتا ہے تو وہ قطعی یقینی ہوتی ہے، اس میں گمان اور تخمینے والی بات نہیں ہوتی۔ عام شخص اگر بڑا بھی کوئی نیک شخص ہے، بڑا ہی نیک شخص ہے، اس سے بھی غلطی کی گنجائش تو ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کے بعد ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ، اہل بیت، حضور کے بعد جتنے لوگ ہیں ان تمام سے غلطی کی گنجائش ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا جو کلام ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کا رسول جو ارشاد فرما دیتا ہے بس وہ پھر جو ہے وہ پکی بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جو بھی کلام کرتے ہیں وہ وحی کے ذریعے کرتے ہیں، اور وہی جو ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیے تھے، عام تعبیر تو نہیں تھی، تو اگر وہ سچ بول رہے تھے یا وہ جھوٹ بول رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو حقیقت بتا دی کہ حقیقت میں اسی طرح ہوگا، چاہے تمہاری خواب سچی ہے یا جھوٹی ہے، اسی طرح ہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام تعبیر بتایا کرتے تھے تو وحی کے ذریعے بتایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے انبیاء کرام جو خود خواب دیکھتے ہیں وہ بھی خواب نہیں ہوتے، وہ بھی حقیقت میں وحی ہوتی ہے، وہ بھی سچے ہوتے ہیں، اور پھر جس خواب کی تعبیر انبیاء بتا دیں وہ بھی بالکل سچی جو ہے وہ تعبیر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تقریباً میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ آپ نے کتنا عرصہ قید میں گزارا تھا اس واقعے کے بعد۔ تو آپ کو میں نے کہا تھا ایک روایت 7 سال کی ہے، 7 سال قید آپ رہے تھے، ایک میں آتا ہے کہ 10 سال، ایک میں آتا ہے 12 سال۔ تو جتنے بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اگر 7 سال کی جو ہے وہ قول کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خواب کے بیان کرنے تک حضرت یوسف علیہ السلام نے 4 سال گزارے تھے اور 5واں سال شروع تھا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ 10 سال آپ نے قید میں گزارے تو ان کی روایت کے مطابق اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال گزارے تھے اور 3 سال ابھی باقی تھے اس واقعے کے متعلق جب یہ 2 شخص آئے۔ اور جنہوں نے 12 سال کا کہا ہے ان کے مطابق جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے 9 سال گزار لیے تھے اور ابھی جو ہے وہ 3 سال باقی رہتے تھے کہ یہ معاملہ پیش آیا۔ اب دونوں روایت کے مطابق یا 7 سال اور یا جو ہے وہ 7 سال، اور ایک روایت کے مطابق 4 سال اور یا جو ہے وہ 9 سال، جتنے بھی آپ نے گزارے، چونکہ قید میں رہنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو اب جس شخص نے آزاد ہونا تھا وہ بادشاہ کو دوبارہ اس نے شراب پلانی تھی، بادشاہ کا بڑا مقرب تھا جس نے آزاد ہونا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، اس کو بلایا، اس سے کہا کہ تم تو ویسے بھی آزاد ہو رہے ہو، پھر دوبارہ جاؤ گے، تم بادشاہ کے بڑے خاص ہو، لہذا تم جب جاؤ تو کسی وقت بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے، کیونکہ بادشاہ تو مجھے یہاں پہ جیل میں بھجوا کے بھول گیا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ میں تو بے قصور ہوں، اور بادشاہ کو بھی پتہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، مجھے تو صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جیل میں بھیجا گیا ہے، تو انہوں نے بالکل مجھے بھلا ہی دیا ہے، میں تو کتنے عرصے سے جیل میں ہوں۔ وہ تو بادشاہ ہے، وہ اپنی جو ہے مزے، اسے پتہ، اسے یاد ہی نہیں ہے کہ یوسف بھی ہوا کرتا تھا، ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو لہٰذا تم جب جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ وہ یوسف ابھی بھی جیل میں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ بندوبست کیا جائے باہر نکلنے کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب یہ اسے کہہ دیا۔ اب وہ چونکہ اگلی آیات میں آتا ہے آگے کہ وہ تو چلا گیا، اسے آزادی مل گئی، وہ آزاد ہوا، وہ قید میں تھا، اس سے بڑی مطلب کہ وہ اب یوں سمجھے کہ 302 کیس میں آیا ہوا تھا، لیکن اسے رہائی مل گئی۔ اب وہ اتنا خوش تھا بادشاہ کے دوبارہ مقرب، ان کو ساری باتیں بھول گئیں، کس طرح جیل میں ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ بات اس بندے سے بھول ہی گئی۔ وہ عرصہ لگا یہاں تک کہ 3 سال اور بھی گزر گئے۔ 3 سال بعد پھر بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کے متعلق جب بادشاہ نے پوچھا تو اس شخص کو او ہو، ایک تو تعبیر بتانے والا بڑا ایک اچھا آدمی ہے، وہ تو یوسف جو کہ جیل میں تھا، دیکھو اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مجھے تو بھول ہی گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس کو یاد آیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد جب اسے کہا نا کہ مجھے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرا کہنا، تو اس کے بعد 3 سال اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے گزارے، 3 سال۔ تو
تو یا 7 سال پورے ہوئے یا 10 سال یا 12 سال، تو 3 سال آپ نے اور بھی جیل میں گزارے تھے۔ اب یہ کیوں؟ یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام تھا، اس میں حکمت تھی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ عام طور پہ جب بھی انسان مدد مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، انسان جب بھی امید رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے، لیکن میرے اور آپ کا معاملہ جدا ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ہم اسباب کے پیچھے بھاگیں گے، ہم اپنے لیے سفارش ڈھونڈیں گے، اپنے لیے اسباب برابر کریں گے، وسائل ڈھونڈیں گے۔ لیکن جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کا توکل اللہ پہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اسباب کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ کے جو انبیاء ہیں جو کہ سب سے بہترین مخلوق ہیں، ان کا توکل، ان کا یقین اللہ کی ذات پہ اتنا قوی ہوتا ہے اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو اسباب اور وسائل استعمال وہ کرتے ہیں، یہ نہیں اس سے ماورا نہیں ہوتے، اسباب کے تحت ہی وہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پہ ان کا اتنا غیر متزلزل یقین ہوتا ہے کہ جب معاملہ ان کا اور اللہ کا آتا ہے تو بیچ میں سے اسباب وہ ہٹا دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے شایع نشان یہ تھا کہ آپ اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ اب میری جو اتنا 7 سال مجھے ہو گئے یا 4 سال یا 9 سال مجھے ہو گئے ہیں، اے اللہ میری رہائی کے لیے کوئی اسباب برابر کر، اے اللہ کہ میں جھوٹ جاؤں اس مشکل سے آسانی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی التجا کرنے کے آپ نے کہا کہ نہیں بادشاہ کو میرا کہہ دینا، تو گویا کہ انہوں نے بادشاہ سے امید لگائی کہ اگر بادشاہ چاہے گا تو مجھے آزاد کر دے گا۔ تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کام خلاف اولا تھا، اگرچہ آپ نے اسباب کے تحت بات کا سبب یہی ہے کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ہوگا تو بادشاہ مجھے رہائی دے گا، بظاہر رہائی تو بادشاہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، خلاف اولا کام تھا۔ اولا یہ تھا کہ آپ اللہ سے التجا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، بادشاہ کو بالکل جو ہے وہ اس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کی پاداش میں کہ آپ نے خلاف اولا کام کیا، اللہ کے سامنے کیوں التجا نہیں کی کہ بادشاہ کا آپ نے فکر کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 سال اور بھی قید میں رہنے پڑے اسی بات کی وجہ سے۔ اسی بات کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید 3 سال جو ہے جیل میں، اور روایت میں آتا ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے یہ بات کہی نا اور یہ چلا گیا تو اسی وقت فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، اوہو یوسف تم نے تو غلط کام کیا، اتنا عرصہ تم نے برداشت کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اب اللہ سے سوال تم نے کیوں کیا، بادشاہ کو درمیان میں کیوں لے کے آئے؟ تو انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام جو ہے ان سے خلاف اولا کام جب ہو بھی جائے تو فوراً ان کو اپنے اس خلاف اولا کام کا پتہ چلا، فوراً اللہ سے آہوزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہی اسے کہا وہ اٹھا، یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ سے التجا کرنی چاہیے تھی، تمہیں بادشاہ کون ہوتا ہے، تم تو اللہ کے نبی ہو۔ تو فوراً یوسف علیہ السلام نے آہوزاری توبہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود پھر انبیاء کرام پہ جو اللہ کا عتاب آتا ہے پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے، عام بندے سے پھر وہ سخت ہوتا ہے۔ تو 3 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید وہاں پہ جیل میں رہنے پڑے۔ تو اللہ نے فرمایا وقالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا للذی، اس شخص کو، ظن انہو، جس کے متعلق آپ کو یقین تھا، ناجم منہما، کہ ان دونوں سے اس کو نجات ملے گی، ان دونوں میں سے، یعنی دونوں ساتھی ہیں، ان میں سے اس کو نجات ملے گی، یہ بادشاہ کا مقرب ہو جائے گا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا، اذکرنی، تم میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے جب تم جاؤ تو میرا ذکر وہاں پہ کرنا، عند ربک۔ اب دیکھیں یہاں پہ رب کا لفظ اللہ نے بادشاہ کے لیے استعمال فرمایا، عند ربک مطلب اپنے رب کے سامنے۔ اب رب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کفالت کرنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والا ہے، تو حقیقت میں تو اللہ ہی رب ہے، لیکن اسباب اور وسائل کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے ہر کفیل کو رب کہہ سکتا ہے۔ جس طرح کہ باپ ہے اپنے بچوں کے لیے کفیل ہے نا، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، تو باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے رب ہے، عربی زبان کے حساب سے اپنے بچوں کے لیے وہ رب ہے۔ اسی طرح اگر ایک کسی ادارے کا جو ہے وہ سربراہ ہے تو اپنے ماتحتوں کے لیے وہ رب ہے، کیونکہ ان کو کھانا پینا، ان کو وسائل اسباب وہ مہیا کرتا ہے، وہ ان کا رب ہے۔ اسی طرح ایک ملک کا حاکم ہے، وہ اپنے جو ہے رعایا کے لیے رب ہے۔ تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو انسان کو زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جن کا ظاہری اطلاق اللہ اور مخلوق دونوں پہ ہو سکتا ہے، اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو یوسف علیہ السلام کبھی بھی شرکیہ بات نہ کرتے۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ کی صفات
بعض اوقات مخلوق کی صفات ایک ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور مخلوق بڑے سے بڑا ہو وہ اپنی صفت میں اللہ کا محتاج ہے۔ جس طرح کہ بار بار میں نے آپ کو ان درسوں میں مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے نا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اللہ کے نام میں صفتی ناموں میں ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں خود فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا ہے، سورۃ دہر میں آتا ہے۔ یا ہم جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم سب کے قوت سماعت ہے، ہم سب سنتے ہیں نا، تو عربی زبان میں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ سامع، سمیع۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھیں الحمدللہ یہاں پہ سارے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی نابینا نہیں ہے، سب آنکھوں والے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک شخص بصیر ہے۔ بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اب اللہ بھی بصیر ہے، اور یہاں پہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے یہ بھی بصیر ہے، یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ بھی بصیر ہے۔ اللہ بھی سمیع ہے، میں بھی سمیع ہوں، ہم سب بھی سمیع ہیں، سب سننے والے ہیں۔ تو اللہ اور مخلوق کی صفت میں فرق کیا ہے؟ میں اور آپ، ہم اپنے سننے میں دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری سننے اور دیکھنے کی ایک حد ہے، لمٹ ہے، ایک عمر ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی بس بات ختم۔ ہم سے سانس نکل گئی، روح نکل گئی، پھر نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم سے اگر اللہ تعالیٰ طاقت چھین لے، اس میں بیماری آ جائے خدا نخواستہ، تو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ یہ عوارض نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور میں اور آپ اللہ کے محتاج ہیں اس صفت میں۔ تو یہ فرق جب ہوتا ہے تو پھر شرک والی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس قسم کے اشعار یا اس قسم کی باتیں آتی ہیں کہ جس میں بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی خاص صفت کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اولیاء کے لیے کسی خاص صفت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو لوگ بعض اوقات یار یہ تو شرک ہے، اور ہر چیز بس شرک ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شرک ایسا نہیں ہے کہ ہر بات پہ انسان مشرک بن جائے، بلکہ صفات میں اللہ اور مخلوق کی صفت میں یہی فرق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، فانساہ الشیطان، تو اس سے شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے اسے اس شخص کو بھلا دیا ذکر ربہ، اپنے رب اپنی بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے شیطان نے اس سے بھلا دیا۔ اس میں اللہ کی حکمت یہ تھی فلبث فی السجن، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارا وقت بضع سنین، چند سال، اور چند سال پھر آپ نے اور بھی جیل میں اسی جو ہے وہ بات کی پاداش میں گزارے۔ اللہ ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔